نعمتوں سے صرف عیش و آرام حاصل کرنا اور پھر ان کا اتنا عادی ہو جانا کہ چھن جائے تو سنبھل نہ سکیں، بڑی نادانی کی بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اخشوا شنو فإن نعمہ لا تزوم، کہ سخت جان بنو پس نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ ضروریات زندگی کو بڑھاتے ہی چلے جانا یا وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ان کو محدود رکھنا انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اوتھینٹک ہے جی۔ اور عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار کرو، شام کا انتظار نہ کرو جی۔ اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو، یعنی اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو۔ یہ بخاری شریف ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ نے اس کا کیا کام کرنا ہے؟ بیمار ہیں تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس، تاکہ جلدی آپ ٹھیک ہو جائیں اور پھر آگے کا کام آپ کا جو پینڈنگ میں رہ گیا ہے وہ بھی کر لیں جی۔ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان یا ٹینشن میں ہوتے تھے تو ہمیشہ انہوں نے نماز سے مدد لی ہے۔ نماز، وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا، نماز پڑھنی، پھر اس سے وہ جو پرابلم ہوتی تھی اس کو حل کرتے تھے نماز سے۔ بے شک ہمیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو فالو کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے جی۔ اور اسلام میں زبردستی کہیں نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے یہ آپ کا وہ ہے، فیل ہے۔ نہیں پڑھیں گے اللہ آپ کو سزا دے گا اس کا، کہ جزا اور سزا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ صحیح جگہ پر جائیں گے، سیدھی راہ پر، اللہ کی صراط المستقیم پر جائیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے کہ آگے اللہ آپ کے لیے جنت آپ کو ملے گی۔ اگر آپ اس پہ نہیں عمل کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہے۔ بینیفٹ تو آپ کو وہیں پر ہے نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور نماز بھی وہ پڑھنی ہے جو دکھاوے کی نماز نہیں ہونی چاہیے جی۔ اس کو ہمیشہ آپ اپنے دل میں رکھیں کہ مجھے ظاہری نماز نہیں، ظاہر کہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر، مگر دل سے پڑھیں، دل سے جی۔ بڑے بزرگ کہتے تھے نا کہ اے نماز ایسے پڑھو، ایسے کہ جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ تو آپ نماز جو پڑھیں گے کیسے ڈر ڈر کر، سہم کر، اچھی ہماری نماز ہونی چاہیے تو آپ کریں گے، پڑھیں گے اس طرح۔ بے شک چلیں یہ ہو گیا۔
یہ عنوان ہے محبت. جی، تم اس رب کی خاطر محبت ہی کرنا، ہر ایک حال میں دم محبت کا بھرنا. خدا سے محبت، نبی سے محبت، نبی کے ہر ایک امتی سے محبت. محبت جہاں میں جو ہر سو رہے گی، بغاوت جہاں میں پنپ نہ سکے گی. بے شک دلوں میں جو الفت کا جذبہ رہے گا، محبت کا دریا وہاں پھر بہے گا. کتنی خوبصورت نظم ہے یہ. نہ کوئی کسی سے جو نفرت کرے گا، اخوت کی ڈوری میں ہر ایک بندھے گا. اخوت کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارگی. جی، کہ ہے نا کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں بھائی. کہیں یہ بولے ہم بھائی بھائی ہیں بس ہم صحیح ہیں، بہنیں جو ہیں وہ نکالو ان کو باہر. کہ شادی کر کے بھائی ماں باپ کے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ہے آپ کا. آپ کا حصہ اپنے سسر کے گھر میں، سسرال میں ہے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کس نے یہ کہا؟ ذرا سامنے لاؤ ہمارے، پھر ہم بتائیں گے ساری بیٹیاں کھڑے ہو کر. 3 انسان انمول موتی، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے. غصے والا جو ہوگا نا، وہ درست فیصلے سے محروم رہے گا. جھوٹا آدمی عزت سے محروم رہے گا. جلد باز جو ہوگا، کیونکہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. جلد باز جو ہوگا وہ کامیابی سے دور رہے گا، محروم رہے گا. بے شک لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینے کا رواج تھا. یہ جاہلیت کا زمانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ کی خوشخبری دی ہے کہ اس طرح 2 انگلیاں میرے ساتھ ہوگا وہ جو اپنے اولاد کو جس طرح اس کے پالنے کا حق ہے اس طرح پالے گا، اور بیٹے اور بیٹیاں میں فوقیت نہ دے. نہیں، یہ بھائی کے لیے تھا دودھ، تم نے کیوں پی لیا؟ یہ ہم ماں باپ ہی تو کرتے ہیں نا. فرق بیٹے اور بیٹی میں کیوں؟ بیٹا بھی انسان ہے، بیٹی بھی انسان ہے، ہم اس کو اوپر کیوں رکھتے ہیں؟ یہ آپ ایک عمل لے کر اٹھیں اس محفل سے کہ ہم بیٹے اور بیٹی کو فوقیت کیوں دیتے ہیں، بیٹے کو بیٹی پر فوقیت کیوں دیتے ہیں. اب صحیح بولا جی. یہ ہم نے ایک نوٹ کرنا ہے، اور ایک اول وقت میں ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. واقعی نماز جب ڈیلے ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اول وقت میں نماز پڑھنے کا حسن کھو دیا، اس کا فائدہ کھو دیا. اول وقت میں پڑھیں گے تو اللہ بھی دیکھیں گے کہ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں. آپ جیسے جیسے نماز کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، دیر کرتے جاتے ہیں، آپ کا ثواب بھی تو کم ہو جاتا ہے. بے شک کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے نیند آ رہی ہے، پہلے میں سو لوں پھر نماز پڑھ لوں. یہ ہمیں شیطان کہلوا رہا ہوتا ہے کہ یہ باتیں کرو. مجھے لگ رہا ہے آج لائٹ بند ہونی ہے دوبارہ سے.
اس سے پہلے ہم جلدی جلدی پڑھ لیں تاکہ پھر آپ بھی آرام کریں، ہم بھی کریں آرام۔ کل آپ کو سنائیں گے ہم الادین کا چراغ اور ہم، یہ بہت انٹرسٹڈ سٹوری ہے، وہ کل آپ کو سنائیں گے، کیونکہ لائٹ کا کچھ معاملہ گڑبڑ ہی لگ رہا ہے، ساری رات بند کر کے بھی ان کو چین نہیں ہے۔ بس ایک پڑھیں گے دعا اور ختم۔ یہ دیکھیے ڈائری نشمہ نجم، یہ 2022 کی ہے جی، مگر یہ لکھا ہوا 2002 ہے۔ اتنا بڑا بڑا نشمہ نجم لکھا ہوا جی۔ اس میں نے بہت اچھا وہ لکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ کوہ صفا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ سارا میں نے جی۔ پھر میرے اپنے پسندیدہ اشعار بھی ہیں اس میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی تھی، پھر حکیم لقمان نے انہوں نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو، سب یہ باتیں میں نے اس ڈائری میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس میں کہیں آپ کو ریسیپیز بھی نظر آئیں گی۔ آج انشاءاللہ وہ میں نے کہیں درس کی کلاس میں کہہ دیا تھا کہ میں آج کے دن وہ کروں گی کشمیری فش کی ریسیپی، تو ان کا پھر فون آ گیا کہ 2 دن ہم نے آنٹی دیکھ لیا آپ نے کوئی بھی نہیں بتائی۔ میں نے کہا بیٹا میں بھول گئی تھی، آپ لوگ یاد کرا دیا کریں، آپ کا بھی تو فرض ہے، آپ بھی بول دیں، بتا دیں، کال کر کے مجھے بول دیں کہ آج آپ نے ریسیپی یہ والی دینی تھی، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فش منگا کے انتظار کرتی رہی بیچاری۔ چلے دیر آئے درست آئے، اتنی یعنی اس نے بات تو میری یاد رکھی۔ ہاں انشاءاللہ جی 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 بالکل، دوپہر کو میں انشاءاللہ 2 بجے ریسیپی دوں گی اس کی کشمیری فش کی جی۔ جب تک جنہوں نے نہیں منگوائی وہ بھی منگوا کے رکھے۔ چلے یہ مجھے بہت پسند ہے نعت، یہ میں آپ کو سنا کے پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں بزم کا۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشاں، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، تقویٰ میرے پاس ہے، چل پڑے ہیں مدینے کی جانب مگر، آئے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم عصیاں کے اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت
بہاتا ہوا. اس کو آگے